میرے علم میں ان کی ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر میں کہوں گی کہ نہیں ہے. نہیں, گرفتاری کے اوپر تو کوئی سچ بات نہیں آئی, لیکن ان کے جو انہوں نے ایکشنز کیے آئین کے خلاف, آئین کو کھلم کھلا خلاف ورزی کی, آئین شکنی کی, اس پر بات ہوئی ہے. نہیں, آئین شکنی کے لیے جو سزا آئین میں ہے وہ تو ہمیشہ آپشن ہے. جنرل مشرف نے بھی آئین شکنی کی تھی. اچھا, موجودہ حکومت پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے. ڈالر جو ہے وہ ڈبل سینچری کراس کر چکا ہے. آپ کا نہیں خیال کہ موجودہ حکومت ان چیزوں کو کیٹر کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, اور یہی سلوگنز جو تھے جب پیپلز پارٹی یا کولیشن گورنمنٹ بنی اس سے پہلے, گول بھی یا موٹو بھی یہی تھا کہ آپ مہنگائی کو کم کریں گے یا جو چیزیں غلط کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو کنٹرول کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت یہ سب چیزیں کرنے میں ناکام رہی ہے؟ دیکھیے, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو موجودہ حکومت اس مہنگائی کی ذمہ دار نہیں ہے. موجودہ حکومت اس وقت جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز ہیں یا بجلی کی پرائسز ہیں یا گیس کی پرائسز ہیں اس کی ذمہ دار نہیں ہے. اس ملک کے اندر جو بے روزگاری کا اس وقت طوفان ہے اس کی ذمہ دار نہیں ہے. اس کی جو پوری ذمہ داری ہے وہ عمران خان کی حکومت پر ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جو پچھلی حکومت عمران خان کی گئی تو پاکستان کی عوام کے حق میں وہ اگریمنٹ نہیں تھا. پاکستان کی عوام کو یا پارلیمنٹ کو پتہ بھی نہیں تھا کیا اگریمنٹ ہے, اور سخت ترین شرائط پر پاکستان کے بہاف پر عمران خان نے دستخط کیے. اب اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ پرانا اگریمنٹ دکھا کر بتاتے ہیں کہ جی یہ پچھلے وزیر اعظم عمران خان نے ہم سے اگری کر لیا ہے کہ وہ یہ چیز بڑھا دیں گے, یہ چیز بڑھا دیں گے, یہ چیز اتنا کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں, تو ایک ذمہ دار حکومت جو ہے وہ عمران خان کی طرح آ کے نعرے بازی تو نہیں کرے گی, لیکن اس کو کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت مشکل. ابھی یہ میرا خیال ہے 19 کو میں وزیر, میرا نوٹیفیکیشن نکلا تھا اس وزیر, تو بس تقریباً مہینہ بھی پورا میں نہیں کہتی ہوں کہ ہوا ہوگا کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بوجھ اس حکومت پہ پڑا ہے جس کا ہمیں ادراک تھا. ہم عمران خان کی طرح نہیں کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ملک میں کیا مسائل ہے. تو مشکل فیصلے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, لیکن اگر ہم کوئی مشکل فیصلہ لینے جاتے ہیں مثال کے طور پہ پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ملک کا غریب جو ہے اس پر کیا بوجھ پڑے گا. اور اسی لیے چونکہ آپ اس وقت مجھ سے بات کر رہی ہیں اور میری جو منسٹری ہے اس کے اندر BISP ایک بڑا اسٹرانگ پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا, تو یہاں سے ہم سوچ رہے تھے اور حکومت میں یہ ہماری ورکنگ چل رہی ہے ود فائنانس ڈپارٹمنٹ کہ اگر ادھر کوئی مشکل فیصلہ لینا ہوگا تو سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے ہم لوگوں کو کس طریقے سے ریلیف دے سکتے ہیں, تو وہ کیسے کیا جائے گا. تو اس کی ایک پوری کیلکولیشن ہم نے تیار کی ہوئی ہے, لیکن دیکھیں گے کہ جب کابینہ یہ فیصلہ لے گی, لیکن اس وقت یقیناً یہ فیصلہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا. حکومت جو ہے بلکہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ 2 جون کو وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, تو کیا ان کو توثیق دی جائے گی؟ کابینہ میں یہ ٹاپک آیا ہے, انڈر ڈسکشن ہے, یا اس سے متعلق فیصلہ ہو گیا ہے؟ تو کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیے, اس وقت تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا ہوگا, کون آئے گا, لیکن اگر ان کی ٹرم ختم ہوگی تو یقیناً کوئی نیا اس پہ جو ہے وہ پوزیشن فل کی جائے گی, اور یعنی اس میں جو پروسیس ہے میرے علم میں ان کی ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر میں کہوں گی کہ نہیں ہے, لیکن یہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو بھی پروسیس ہوگا وہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوگا. اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نیب کی اپنی کارکردگی کیا ہے, کہ نیب جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ بنا تھا, کیا واقعتاً نیب نے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ تو یہ بھی بہت بڑا سوال ہے جس پر کہ اس وقت ملک میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بھی کابینہ میں ہم نے سنا, اٹ واز بینگ رپورٹڈ کہ یہ معاملہ زیر غور آیا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں, گرفتاری کے اوپر تو کوئی سچ بات نہیں آئی, لیکن ان کے جو انہوں نے ایکشنز کیے آئین کے خلاف, آئین کو کھلم کھلا خلاف ورزی کی, آئین شکنی کی, اس پر بات ہوئی ہے. یعنی یہ آپشن موجود ہے؟ نہیں, آئین شکنی کے لیے جو
سزا آئین میں ہے وہ تو ہمیشہ آپشن ہے. جنرل مشرف نے بھی آئین شکنی کی تھی. اچھا، نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ آبویسلی ہوگی کیونکہ نومبر میں چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کیا یہ معاملہ، کیونکہ یہ گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، مجھے میری یہ جو پوری پرائیورٹی ہے نا اس وقت، تو جس طرح ملک کے حالات ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اداروں کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں یا تعیناتی یا ان کی ایکسٹینشنز یا پیریڈ، اس سے جو ہے ہم ریئل ایشوز جو اس ملک کے ہیں نا وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑی کلیئر ہے اس چیز پر کہ جو ادارے کے ایشوز ہیں وہ یقیناً اداروں کا جو قانون ہے یا جو ڈیو پروسیس ہے اس سے حل ہو جائیں گے اور وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتے. کیا فیصلے جو ہیں ہونے جا رہے ہیں بسپ کے حوالے سے، اور کن چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے؟ پچھلی جو حکومت تھی اس نے یہ کوشش کی کہ اس نام کو تبدیل کیا جائے اور بے نظیر صاحبہ کا نام اس سے ہٹایا جائے. میرے خیال ہے کہ اگر وہ اپنی توانائیاں اس پروگرام کو مزید مضبوط کرنے میں لگاتے تو شاید عوام کی خدمت ہوتی، اور جو غریب خواتین جن کے لیے اس پروگرام کو 2008 میں شروع کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت میں، وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا. لیکن بہرحال ایک مضبوط پروگرام تھا. تو قانونی کوئی حیثیت نہیں تھی اس احساس نام کی، وہ ایک برانڈنگ تھی، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کی ری برانڈ کر دیا جائے، اس کا مطلب برانڈ بدل دیا. اب یہ کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا پروڈکٹ تو نہیں تھا، اور جو اس کا کانسیپٹ ہے یہ اپنے کانسیپٹ پہ چل رہا ہے. اس میں یقیناً اس کی ورکنگ میں ادھر ادھر چیزیں گئی ہیں جو کہ میں جب اب منسٹر بنی ہوں تو میں اس کی ورکنگ میں جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ رہی ہوں. جیسے امپلائیز کے بہت بڑے مسئلے ہیں. 7.28 ملین لوگ جو ہیں وہ ریسیپینٹس ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو انکنڈیشنل کیش ٹرانسفرز ہیں، اور جون تک یہ نمبر 8 ملین ہو جائے گا. اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے 10 ملین کا. ہم چاہتے ہیں کہ 10 ملین لوگ، اگر 10 ملین لوگ جو ہیں وہ اس کے ایمبٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ مطلب جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں وہ تقریباً تمام جو ہیں وہ کور ہو سکتے ہیں. اور پھر جو ان کو اسٹائپنڈ مل رہا ہے ہم اس میں بھی اضافہ چاہتے ہیں مہنگائی کے پیش نظر. اچھا، آپ نے یہ بات کی کہ اس کا نام جو ہے ٹیکنیکلی چینج نہیں کیا گیا، بسپ ہی ہے، تو لیگلی تو سوال یہی ہے کہ جب اس کو احساس پروگرام کہا جاتا رہا یا کہا جاتا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احساس اس کا نام کبھی تھا ہی نہیں؟ اس کا نام شروع سے بسپ ہی تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہی. دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ آپ یہ خود اس بات کا تعین کر سکتی ہیں کیونکہ آپ جرنلزم بھی کر رہی ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی آپ کا ایک فورٹے ہے. قانون تو اسی فورم سے بدلا جا سکتا ہے جہاں قانون انیکٹ ہوتا ہے. اچھا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ، تو میں اسے انلیگل کہہ سکتی ہوں کہ یہ انلیگل ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیگل نہیں. اچھا، تو اگر اسی سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ اگر قانون میں ہی یہ شامل نہیں، کیونکہ امینڈمنٹ کی جاتی ہے یا جو چینجز کیے جاتے ہیں جو قانون میں، تو جو احساس کارڈ جو ہے وہ دیا گیا اور اس کی پروموشن کی جاتی رہی، تو وہ بھی کیا انلیگل ہوگی؟ دیکھیں، بالکل، اگر میں بہت اسٹریٹ فارورڈلی آپ کو کہوں تو وہ بالکل انلیگل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، ایک ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو مستحق خاندان ہیں ان کا جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے وہ اسی پروگرام کا ڈیٹا ہوتا ہے نا. اسی پروگرام کے ڈیٹا سے آپ دیتے ہیں لوگوں کو انکنڈیشنل کیش ٹرانسفرز. ٹھیک ہے؟ آپ پھر اسی پروگرام کے تحت آپ انہی گھرانوں کو کے بچوں کو آپ دیتے ہیں وظائف، جسے آپ کہتے ہیں تعلیمی وظائف. پھر انہی گھرانوں کو جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا میں ہیں، جن کو آپ کیش ٹرانسفرز دے رہے ہیں، انہی کو آپ ایک اور کنڈیشنل ٹرانسفر دیتے ہیں اور وہ ہے نشو نما. اب اس کے ساتھ آپ لگا دیتے ہیں احساس، لیکن ہے تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا. حکومت، پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے 8 لاکھ سے زائد افراد کو اس سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک سے نکالا گیا، تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی یا آپ وزارت جو ہے کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے؟ کیا مستقبل؟
دیکھیں یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. 8.5 لاکھ لوگ, کیونکہ اب کوئی ایگزٹ تو ہے نہیں, اب ان کو شاید لوگ نکالنے ہوں, لیکن لوگ کیسے نکالے جائیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو گریجویٹ کرنا ہے نا تو آپ کو گریجولی کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت نے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو لگ رہا ہے, جو انفارمیشن مجھے اب حاصل ہوئی ہے کئی بریفنگز کے بعد, اور میں آج آپ کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں, ان کو لوگ فارغ کرنے تھے اس پروگرام سے. اب یہ کیسے فارغ کرے, غریب کو کیا کہہ کے فارغ کرے, ٹھیک ہے نا, غریب تو غریب ہے اور وہ غربت بڑی ہے. تو انہوں نے فلٹرز بنائے, ایگزٹ فلٹرز. انہوں نے کہا کہ جس نے ارجنٹ شناختی کارڈ بنایا ہے وہ بھی جو ہے وہ نااہل کیا جائے گا. جس نے ارجنٹ پاسپورٹ بنایا ہے, فورن ٹریول, جس نے فورن ٹریول کی ایک انہوں نے لگائی. پھر جی ٹیلی فون کا بل جو ہے 1000 روپے اگر ہر ماہ آتا ہے پچھلے 6 ماہ کا, تو اس کو بھی پی ٹی سی ایل اور موبائل دونوں. گاڑی کی رجسٹریشن آپ کے نام پر ہو. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا گورنمنٹ سرونٹ پہ تو میں بحث نہیں کروں گی, لیکن میں تفصیل چاہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ کیا ہے تفصیل, کیونکہ 8.5 لاکھ لوگ تو سرکاری ملازم نہیں تھے نا. تو فورن ٹریول کیا ہے, تو انہوں نے کہا بسک کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا آپ کو کیوں نہیں پتا, ویریفیکیشن تو ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوئی, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ وداؤٹ ویریفیکیشن, وداؤٹ انویسٹیگیشن, تو پھر یہ مان لیا جائے کہ یہ ایک خود ساختہ ہے فیصلہ نا, یہ آربیٹریلی کیا گیا ہے. مطلب آپ نے خود یہ فیصلہ کر لیا, خود لوگ نکال لیے, لیکن لوگوں سے نہیں پوچھا گیا. تو اب نئے فلٹرز کیا لگانے جا رہے ہیں؟ اب میں آپ سے بتاؤں, پھر میں نے ان سے ایک بریفنگ میں ہم نے یہ طے کیا کہ کیونکہ اب ویریفیکیشن ہوئی نہیں ہے تو کم از کم اپیل کا حق تو دیں لوگوں کو, کہ ان میں سے جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں غلط نکالا ہے, اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیصلہ صحیح ہے, تو ان کے لیے یہ اوپن تو کریں نا میکنزم. ان کو حق تو دیں کہ آپ ان کی کمپلینس موصول کریں اور ان کمپلینس کو دیکھیں. اچھا, فورن ٹریولز میں آپ کو سن کر بڑی اب تو حیرانی نہیں ہوگی, because یہ بات بہت عام ہے کہ کسی نے اگر عمرہ کیا اور کسی نے عمرہ کرایا تو وہ غریب بھی ہوگا, لیکن عمرے کی وجہ سے اس کو آپ نکال دیں گے. یہ بہت غلط بات ہے. اچھا, اسی سے جڑا ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں رپورٹس کے مطابق یہ نہیں ہوا کہ جو گریڈ 20 اور گریڈ 21 کے افسران ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا پچھلی دور حکومت میں, پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو, تو کیا ان کو نکالا جانا اس نیٹ ورک سے کیا ایک درست فیصلہ تھا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں بات یہ کہ فلٹرز لگائے گئے, یہ فلٹر تھے, صرف ایک فلٹر نہیں تھا. صرف گورنمنٹ سرونٹ کا فلٹر ہوتا تو پھر شاید میرا خیال ہے کہ آپ یہ سوال ہمارا بنتا بھی نہیں کہ 8.5 لاکھ لوگ کیوں نکالے گئے. اگر ایک ہی فلٹر لگا دیتے کہ جی کہتے جی گورنمنٹ ملازمین, لیکن جب ان کا سروے ہوتا ہے نا, اس سروے کے اندر یہ چیز لکھی نہیں ہوتی کہ ملازمت گورنمنٹ ملازمت ہے یا کوئی اور ملازمت ہے, یہ ان کے سروے کا حصہ نہیں ہے. ہاں بالکل درست بات ہے کہ اگر کوئی گریڈ 20 کا ملازم ہے, گریڈ 21 کا ملازم ہے, تو اس کو تو یہ ملنا نہیں چاہیے. تو اس کو اگر آپ اس پروگرام سے ایگزٹ کر دیتے ہیں تو اس میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو بھی اعتراض ہوگا. لیکن یہاں پر اعتراض ان دیگر فلٹرز پہ ہے جو کہ لگا کر لوگوں کو نکالا گیا, اور اس کے بعد لوگوں کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا. اس اپیل پروسیس میں جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو تقریباً 1,80,000 سے زائد لوگ جو ہیں انہوں نے اپیل کی ہے, اور وہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ عمرہ کر کے یا ارجنٹ شناختی کارڈ بنا کے یا ارجنٹ پاسپورٹ بنا کر جو ہے وہ مجرم قرار دے دیے گئے ہیں. اچھا.